اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ تو آپ آگے بتاتے ہیں وہ کہ خون جگر سے قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل۔ کیا مصرع ہے! یعنی یہ جو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں نا، اس میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ براہ راست انٹریکشن نہیں ہوتی، ورنہ جو ہمارے ساتھ شعراء بیٹھے ہیں بڑا میرا اچھا ہوتا کہ وہ اس کو بتاتے کہ یار کیا مصرع ہے، کوئی لکھ سکتا ہے ایسا مصرع؟ وہی الفاظ ہیں، قطرہ خون، الفاظ کیا ہیں؟ وہی الفاظ ہیں جو ہر جگہ ڈکشنری میں بکھرے پڑے ہیں، ہم روز استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ایسے آہنگ سے بیان کر دینا کہ آپ کے دل پہ جا کے اثر کرے۔ آپ دیکھیں جس طرح اس نے اس مصرے کو لکھا ہے، کوئی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل۔ سل کیا ہے؟ پتھر۔ وہ کہتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ دل بن جاتا ہے اگر اس میں قطرہ خون جگر شامل ہو جائے۔ اگر اس میں آپ قطرہ خون جگر نچوڑ دیں تو وہ پتھر بھی جو ہے وہ اس میں جان آ جاتی ہے، اس میں وہ دل بن جاتا ہے۔ سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ یہاں دیکھیں کیا حسن ہے اس مصرے کا۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے جیسے ایسے میزان میں تول تول کے جیسے کسی ریاض کے ساتھ جڑا جاتا ہے نا موتی، ایسے ہیں۔ صدا کا مطلب کیا ہے؟ آواز، یعنی یہ خون جگر ہی ہے۔ اب خون جگر جہاں پہ بھی آئے گا اس سے آپ نے کیا مراد یعنی لینا ہے؟ وہی جذبہ شوق، یعنی عشق۔ اوپر عشق کی بات کی نا، جذبہ شوق کی، اب آگے جا کے اسی کو خون جگر میں ایک طرح سے کنورٹ کر دیا۔ یعنی جو جذبہ شوق آپ کے عمل کے پیچھے کار فرما تھا، وہ کیوں تھا کہ آپ اس کے لیے اپنا قطرہ، اپنا خون جگر جو ہے وہ نچوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خون جگر ہی ہے جس سے آواز بنتی ہے۔ کیا کیا چیز آواز بنتی ہے؟ سوز و سرور و سرود۔ کوئی صاحب بتانا پسند کریں گے یہ تین الفاظ؟ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنا ان میوٹ کر کے ان میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال سوز جو ہے وہ ہمارا یعنی ادب کی اس طرح شعری جو ہماری روایت ہے اس کے لیے سوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سرور جو ہے وہ ہماری متصوفانہ روایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، سرور۔ اور سرود جو ہے یہ وہی یعنی فنون لطیفہ کے لیے، یعنی موسیقی اور یہ چیزیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ تینوں چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، سوز، سرور اور سرود، بالکل اسی رنگ میں کہ جس طرح اس مصرے میں رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، کیا نا 1 2 3 4 5 6 چیزوں کو، تو یہاں پہ 3 چیزوں میں اس کو آپ یوں سمجھے کہ نتیجے کے اعتبار سے جمع کر دیا۔ کوئی صاحب بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی برہان جی برہان صاحب، یہ 2 اشعار صحیح معنوں میں مسجد کی شان میں لکھے گئے ہیں، اور اس کا ہر لفظ بہت تفصیل مانگتا ہے۔ یہ جو سوز ہے یہ فارسی کی جو ٹرم ہے، جیسے ہمارے یہاں غزل کا ہوا فارسی بیک گراؤنڈ سے، یہ وہ سوز ہے فارسی کی لے میں۔ اب جیسے پنجاب کی جو لے ہے وہ ایک خاص لے ہے، اسی طرح فارسی زبان میں یہ سوز کا جو ہے کسی اور زبان میں یہ میلیڈی ہے، دوسرے الفاظ ہیں، لیکن ان 2 اشعار میں کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ سے لے کر سرود و سرور تک، یہ 2 اشعار پوری نظم کا جہاں بیٹھے ہیں وہ
اس کا اظہار ہے. یہ میں چاہتا تھا کہ اس کی افضلیت بتا دوں آپ کو. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. بالکل ایسا ہی ہے برہان بھائی، تھینک یو. تو اس میں جو چیز وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا، اوپر انہوں نے لفظ عشق، اصل چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ پورے نظم کے قالب میں، وسط میں، اس کے قلب میں عشق کو نمودار کیا، عشق کی تفصیل بتا دی کہ عشق کیا ہے، عشق کیا ہے، عشق کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے چل کے انہوں نے اسی کو جذبہ اسی اپنا خون جگر میں بتا دیا. آپ بتا رہے ہیں کہ یعنی یہاں پہ بتایا کہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. یہ جتنے بھی انہوں نے چیزیں بتائیں، رنگ، خشت، سنگ، چنگ، حرف، صوت، جتنے بھی ہیں، ان میں سے جو چیزیں معجزہ فن بنتی ہیں، یعنی جو اپنے اس گراف کے پیک پہ پہنچتی ہیں، اس کے کلائمیکس پہ پہنچتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب خون جگر ہے. اور خون جگر سے کیا مراد ہے کہ وہی، یعنی آپ ہدف ایک، نصب العین ایک، اس کے لیے جن من دھن کا قربانی دے دینا، یہ ہے آپ خون جگر کا آخری وہ ہے نا کہ اپنا کیا ان کا بڑا مشہور شعر ہے، تار آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. تو یہ خون جگر کی جو آمیزش ہے، یہ اس پر اب ان کا زور ہے، یہی ان کا پیغام ہے. آپ دیکھیں گے کہ پورے ان کے کلام میں یہ چیز جو ہے وہ بکھری پڑی ہے، جگہ جگہ پہ آپ کو ملے گی. تو یہاں پہ کیا بتایا؟ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے. یہ دیکھیں آخری شکل میں اس کو بیان کر دیا. مسجد مخاطب ہے نا، اے حرم قرطبہ، اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرے جو سلے لگی ہوئی ہیں نا، جو جس پتھر سے تو بنی ہوئی ہے، یہ محض پتھر نہیں لگے، یہ جو بنانے والے ہیں انہوں نے اس کے بنانے میں اپنا قطرہ خون، اپنا قطرہ خون جگر جو ہے وہ نچوڑ کے رکھ دیا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہ جو تیری سل ہے یہ دل بن گئی ہے. یعنی یہ جذبات رکھتی ہے اور یہ جان رکھتی ہے، یہ مخاطب ہے مجھ سے. اور کیا وجہ ہے کہ جو بنانے والے ہیں انہوں نے اس کو معجزہ فن بنا دیا ہے. اور معجزہ فن بنانے کے لیے کیا چیز ضروری تھی؟ خون جگر اس سے نمود ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تیری فضا، اس میں اچھا ہاں، تو خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود. اس میں کیا حسن ہے، اس میں خوبی کیا ہے شعر کی، کہ انہوں نے جس طرح اوپر 6 چیزیں لکھی ہیں، ایک ایک چیز کو جمع کر دیا ہے. معجزہ، اس کو تعمیم تھی، اس میں ایک تعمیم تھی. یہاں اسی کو ایک تخصیص دے کے، یہ تینوں ہی روایات ہیں ہمارے یہاں. آپ دیکھیں سوز جو ہے، جس کا ابھی برہان صاحب نے وضاحت کی ہے، یہ فارسی زبان کا جو لفظ سوختن ہے نا، سوختن، یہ اس کا مصدر کیا ہے؟ سوختن. تو اس سے یہ بنا ہوا لفظ، اس کا مشتق ہے یہ سوز. اس کا مطلب، اصل مطلب ہوتا ہے جلنا یا جلانا، سوختن. تو سوز کا مطلب، یہ اصل میں تو اس کا لغوی معنی جو ہے وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ تو اس کی یعنی تلمیح ہے، یہ تلمیحات ہیں. کیا تلمیح ہے؟ کہ یعنی جو ہمارا ادب ہے، جتنا بھی ہمارا لٹریچر ہے، خاص طور پہ یہ ہماری مشرق کا، اس کی یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے. سوز جہاں پہ بھی آئے گا اس سے مراد ہمارا شعری ادب ہوگا. اور سرور سے کیا مراد ہے؟ تصوف. ان کے جو سلوک ہیں، ان کی جو ریاضتیں ہیں، ان کے جو چلے ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ سرور. اور سرود کیا ہے؟ یعنی فن موسیقی اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں. تو اس کو سمیٹ کے رکھ دیا. تو اب یہ ساری چیزوں کو جمع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لفظ کیا ہے؟ خون جگر. اب اس کو مسجد چونکہ مخاطب ہے، تو اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیری فضا دل فروز، میری نوا سینہ سوز. یہ دیکھیں، یعنی کوئی مصرع ایسا ہے کہ جس میں آپ کو رک کے یہ دیکھنا پڑے، رک کے یہ دیکھنا نہ پڑے کہ کیا اس میں حسن ہے. اب اس مصرے میں کیا حسن ہے؟ اس میں یہ حسن ہے کہ انتہائی خاموشی سے شاعر نے اپنا وجود داخل کر دیا نظم میں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، وہ فلم کے وسط میں ہیرو داخل ہو جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے. تو یہ اب ہیرو جو ہے وہ داخل ہو، جو ایک لفظ لیا صرف میری،
اوپر پوری نظم میں پورے کے پورے نہ اس کے تشبیب میں، نہ اس کی تمہید میں، نہ اس کے گریز، کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. ایک لفظ کا اضافہ کیا، تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، اپنے آپ کو داخل کر دیا. کیا خوبصورتی ہے، تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز. اب اور دوسرا کام کیا کیا کہ ایک معجزہ فن تھا، مسجد سامنے ہے، وہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ معجزہ فن ہے، اور اس کو بتا دیا کہ تیرا ایک ایک پتھر جو ہے وہ کیا ہے، دل ہے، تیری ایک ایک سل دل ہے. کیوں؟ کیونکہ بنانے والوں نے اس میں خون جگر نچوڑ کے رکھ دیا ہے، ان کا عشق کار فرما تھا. لیکن اس کو اتنا ہائپ دے کے، اس کو کمال درجے پر پہنچا کے، اس مسجد کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو اس کے تقابل میں لے آئے ہیں. خود کو علامہ اقبال اپنے آپ کو، یعنی وہ اپنے آپ کو کوئی معمولی چیز نہیں، وہ کوئی ایسا نہیں کہ خاکسار یا اخکر الآباد یا اس طرح، ان کے کلام میں یہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ساتھ تقابل رکھیں گے. یعنی اس کی مثالیں بھی آپ کو کلام اقبال میں جگہ جگہ مل جائیں گی. وہ کہتے ہیں نا، کیا خوبصورت شعر ہے جی ان کا، کہ محمد بھی تیرا قرآن بھی، محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا. یعنی ہے، یہ شان ہے نا، کوئی ہے جرت ایسی کوئی کلام وجود میں لا سکے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری سمجھتے ہیں نا، یعنی کلام اقبال کو وہ حرف شیری کہہ رہے ہیں اپنے کلام کو. یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یعنی اے اللہ، یہ بھی تو تیرا ہی الہام ہے نا، یہ بھی تو تیرے پیغام کا ترجمان ہے. تو اینی ہاؤ، یہ تو اس میں میں نے ایک بتایا آپ کو کہ وہ اپنے کلام کو یا اپنے وجود کو، یہاں پہ بھی وہ اپنے وجود کو شامل کرتے ہیں اور اسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں، اور اس کو بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں، محض میں ایسی نہیں، تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز. اگر تیری یہ فضا جو ہے، تیرا یہ جو ایٹماسفیئر جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر یہ دل فروز ہے، اگر یہ دلوں کو زندگی جلا بخشتا ہے، تو میری جو آواز ہے، میں چونکہ ایک شاعر ہوں، تو میرا جو کلام ہے، میری جو آواز ہے، وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. جتنی مقدس تیری فضا ہے، اتنا ہی محرک میری نوا ہے. تو دل فروز ہے تو میں سینہ سوز ہوں. میری آواز بھی سینوں میں ٹھک کر کے لگتی ہے، وہ سینوں کو سوختہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سینہ اور دل ایک طرح سے ہم معنی ہے، یعنی دل سوز اور سینہ فروز. تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز. کیا خوبصورت ہے، کیا دیکھیں، یعنی لذت. آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اس طرح اس سے حظ اٹھا رہے ہیں. تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی کشود. کہ میری جو آواز ہے، میرا جو کلام ہے، میں جو کچھ خدمت کر رہا ہوں، وہ دلوں کے عقدے وا کرتی ہے. میری آواز دلوں کے عقدے وا کرتی ہے، وہ ان کی اشکالات دور کرتی ہے، ان کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرتی ہے. اور تو کیا کرتی ہے؟ تجھ سے دلوں کا حضور. تو ان کو، یعنی وہ یعنی ان کے دلوں کا حضور سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو وہ کیفیت تو پہنچاتی، حضور کی کیفیت، یعنی جس میں آپ ایک کسی اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں، کسی اور ہی جزیرے میں پہنچ جاتے ہیں. وہ دلوں کا حضور کون دے سکتا ہے؟ وہ تیری فضا دے سکتی ہے. لیکن دلوں کے عقدے کون وا کرتا ہے؟ وہ میرے لکھے ہوئے شعر کرتے ہیں، میرا بتایا ہوا فلسفہ کرتا ہے، میرا بتایا ہوا کلام کرتا ہے. تو یہ اس میں انہوں نے اپنا وجود شامل کر دیا. کوئی اگر سوال ہو تو آپ ان میوٹ کر کے بات کر لیا کیجئے پلیز، کیونکہ ساتھ ہی جو گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ اس میں لذت آتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم آخر میں سوال و جواب کی رکھیں. عرش معلیٰ سے کم. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پلیز.
یہ دلوں کا حضور، یہ صحیح سمجھ میں نہیں آیا حضور کا مطلب. اصل حضور میں کا مطلب سامنے ہوتا ہے نا، حضور کا اصل مطلب. جی اصل میں تو یہ جو حضور ہے یہ بھی ایک تصوفانہ اصطلاح ہے. میں نے اس پر زیادہ وہ نہیں کیا. حضور یہ ایک تصوف کی اصطلاح ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ غیاب میں حضور پیدا کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک عام آدمی، یا آپ یوں کہیں کہ ایک غیر صوفی، ٹھیک ہے، ایک غیر صوفی یا ایک عام آدمی، وہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی باقی چیزوں پر وہ ایمان لاتا ہے غیب میں. کہتے ہیں نا غیب پر ایمان. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و عقل سے ایمان لانا، بغیر دیکھے. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ بن دیکھے محض علم اور عقل کی بنیاد پر ایمان لے آنا. اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا. لیکن تصوف میں جو یہ ٹرم یوز ہوتی ہے حضور، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ غیبت میں یعنی غیاب میں حضور پیدا کر دیتے ہیں. ان کے لیے وہ بن دیکھا بھی رہتا، موجودگی پیدا کر دیتے ہیں. ان کے لیے وہ مشاہدہ کرا دیتے ہیں. جی، یعنی ان کے لیے وہ غیب نہیں رہتا. یہ بات واضح ہوئی نا آپ کو؟ جی. تو یہ جو ایک کیفیت ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس کو حضور کی کیفیت کہتے ہیں. اس کیفیت کو حضور کی کیفیت کہتے ہیں. اور اس میں یعنی تجھ سے دلوں کا حضور کہہ کے ایک طرح سے اس کا اتنا مرتبہ بلند کر دیا ہے کہ تیری فضا میں بیٹھنے سے، تیرے اندر یہاں بیٹھنے سے وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ یوں کہہ لیں کہ کسی صوفی کو اپنی کسی ریاضت کے بعد اس غیاب میں حضور پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ اب واضح ہوا یا زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا؟ ہاں تھوڑا ہو گیا واضح. اور کشود کا کیا سینس ہے؟ اس سے دلوں کشود کا مطلب دلوں کے عقدے واق کرنا، یعنی کھولنا. کشادہ کرنے سے مطلب ہے کشادہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں چونکہ فلسفہ دان ہوں، میں چونکہ علم الکلام متکلم ہوں، میں چونکہ شاعر ہوں، اس لیے میری جو نوا ہے، میری جو آواز ہے، میرا جو کلام ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، جو سوال پیدا ہوتے ہیں، جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ان عقدوں کو میں وا کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنے آپ کو اس کے تقابل میں رکھا ہے کہ میں کوئی کم چیز نہیں ہوں. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ یہ بڑی بات ہے کہ تو غیاب میں حضور پیدا کر رہی ہے. تیری فضا جو ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مسجد کو مخاطب کر کے، اور محض مسجد نہیں، اس کو حرم قرطبہ کہہ کے، اس کو مخاطب کہہ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو بڑی چیز ہے کہ تو غیاب میں حضور پیدا کر رہی ہے. لیکن مجھے کیا تو کوئی کم سمجھتی ہے؟ میں اس چیز کا کشود کرتا ہوں جس میں ایمان پایا جاتا ہے. میں راستے کھولتا ہوں تو تیری طرف آتے ہیں لوگ. یعنی میں ان کے ایمانیات میں جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں ان کے عقدے وا کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.